بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایات صحابہ، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ وہ واقعات بیان کیے گئے ہیں اس باب کے اندر کہ جن واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجہ محبت تھی۔ انہی میں سے حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کا عمل احد کی لڑائی میں ایک واقعہ یہ بھی ہے، غزوہ احد کا۔ احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو جب شکست ہو رہی تھی تو کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس وحشتناک خبر سے جو اثر حضرات صحابہ پر ہونا چاہیے تھا وہ ظاہر ہے، اسی وجہ سے اور بھی زیادہ گھٹنے ٹوٹ گئے، ہمت ٹوٹ گئی۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ چلے جا رہے تھے کہ مہاجرین و انصار کی ایک جماعت میں حضرت عمر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما نظر پڑے کہ سب حضرات پریشان حال تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان پریشان سے نظر آ رہے ہیں؟ ان حضرات نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمہیں زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ تلوار ہاتھ میں لو اور چل کر مر جاؤ۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے خود تلوار ہاتھ میں لی اور کفار کے جمگھٹے میں گھس گئے اور اس وقت تک لڑتے رہے کہ شہید ہو گئے۔ یہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کی محبت کی نشانی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اب تم زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ یعنی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہیں تو ہماری زندگی کا کچھ مقصد ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو ہم جی کر یا رہ کر کیا کریں گے؟ حضرات صحابہ کو یقیناً اسے کہتے ہیں نا بے تحاشا محبت تھی، بے انتہا محبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فائدہ ان کا مطلب یہ تھا کہ جس ذات کے دیدار کے لیے جینا تھا جب وہی نہیں رہی تو پھر گویا جی کر ہی کیا کرنا ہے، چنانچہ اسی میں اپنی جان نثار کر دی۔ یہ تو صرف حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان نثار کر دی، باقی تمام صحابہ کی کیفیت یہی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے بے چین رہتے تھے، اور جب کبھی کسی کو کوئی تکلیف ہوتی، کوئی رنج ہوتا، کوئی کسی قسم کی مشکل پیش آتی تو وہ آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا۔ آپ کے چہرہ انور کی زیارت کی برکت سے اس کے سارے غم، تکلیف، مصیبت کافور ہو جایا کرتے تھے، دور ہو جایا کرتے تھے۔ بات وہی ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے جب وہ مل جاتا ہے یا اس کا دیدار ہو جاتا ہے، اس کا جب چہرہ دی جاتا ہے تو انسان کا غم ڈھل جاتا ہے، اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا پیام احد میں، اس احد کی لڑائی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سعد بن ربیع کا حال معلوم نہیں ہوا کہ کیا گزری؟ ایک صحابی کو تلاش کے لیے بھیجا، وہ شہداء کی جماعت میں تلاش کر رہے تھے، آوازیں بھی دے رہے تھے کہ شاید وہ زندہ ہوں۔ پھر پکار کر کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ سعد بن ربیع کی خبر لاؤ۔ تو ایک جگہ سے بہت ضعیف سی آواز آئی، بہت کمزور سی ہلکی دھیمی آواز۔ یہ اس طرف بڑھے، جا کر دیکھا کہ 7 مقتولین کے درمیان پڑے ہیں اور ایک آدھ سانس باقی ہے۔ جب یہ قریب پہنچے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام عرض کر دینا اور کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ میری جانب سے آپ کو اس سے افضل اور بہتر بدلہ عطا فرمائے جو کسی نبی کو اس کے امتی کی طرف سے بہتر عطا کیا گیا ہو، اور مسلمانوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ اگر کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے اور تم میں سے کوئی ایک آنکھ بھی چمکتی ہوئی رہے، یعنی وہ زندہ رہا، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی عذر بھی تمہارا نہ چلے گا، اور یہ کہہ کر جاں بحق ہو گئے، یہ کہہ کر شہید ہو گئے۔ آخری سانس اور آخری کلمات بس یہی تھے اور یہ کہہ کر انتقال فرما گئے۔ یہ دیکھیے کیسے آخری وقت میں بھی یہی پیغام امت کو دے کر جا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کے ہوتے ہوئے کسی کافر کی کیا ہمت ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، ترچھی نگاہ سے دیکھے؟ اسی لیے ہمارے اندر بھی یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بدبخت، کوئی گستاخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا آپ کی کسی تعلیم میں یا آپ کی کسی ہدایت اور آپ کی کسی ارشاد اور عمل اور سنت پر اگر انگلی اٹھاتا ہے تو تمام مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو سبق سکھائیں۔
جی تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کا جواب دے، وہ اس کا دفاع کرے اور اس بدبخت کو سبق سکھائے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی انداز سے کوئی گستاخی کی ہو۔ فائدہ فجزاہ اللہ عنا افضل ما جزا صحابیا عن امت نبیہ، یہ جملہ فرمایا تھا حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ عنہ نے۔ در حقیقت ان جانثاروں نے اللہ تعالیٰ اپنے لطف سے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی جانثاری کا پورا ثبوت دے دیا کہ زخموں پر زخم لگے ہوئے ہیں، دم توڑ رہے ہیں، مگر کیا مجال ہے کہ کوئی شکوہ، کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے۔ ولولہ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا، حضور پر جانثاری کا، حضور پر قربانی کا، کاش مجھ جیسے نااہل کو بھی کوئی حصہ اس محبت کا نصیب ہو جاتا۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کاش مجھ جیسے نااہل کو بھی کوئی حصہ اس محبت کا نصیب ہو جاتا۔ حالانکہ وہ تو اعلیٰ درجے کے محب رسول تھے، متبع شریعت اور سنت تھے، ان کے بے شمار واقعات کتابوں میں لکھے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی کی نشانی ہے۔ آپ کی سنتوں کا اتباع حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اتنا زیادہ تھا کہ اسی کی برکت ہے کہ آپ کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا، اور آپ جنت البقیع میں جو خاص حصہ ہے جہاں پر ازواج مطہرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، امت کی مائیں دفن ہیں، اس خاص حصے میں حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کی قبر ہے جنت البقیع کے اندر۔ تو وہاں مرنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے، بڑی دعائیں بھی کرتا ہے انسان، کوششیں بھی کرتا ہے، لیکن جس کا تعلق، جس کے دل کا کنیکشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا ہوتا ہے اسی کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ تو حضرات صحابہ کی یہ ادائیں ہمیں بھی اس طرح جھنجھوڑتی ہے اور ہمیں بھی اس طرح متوجہ کرتی ہے کہ آیا ہمارے دل میں بھی اللہ کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں؟ اتنی زیادہ محبت تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اس کا کوئی ادنا درجہ بھی ہمارے پاس ہے کہ نہیں؟ ہم ذرا اپنے آپ سے پوچھیں، کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کہلوانے کی ضرورت نہیں ہے، خود تنہائی میں بیٹھ کر، اندھیرے میں بیٹھ کر سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ ہمیں اپنے نبی سے کتنی محبت ہے، ان کی سنتوں سے، ان کی اداؤں سے کتنی محبت ہے، ان کی لائے ہوئی شریعت سے، ان کے ارشادات سے کتنی ہمیں محبت ہے۔ ہر آدمی خود اپنا جائزہ لے سکتا ہے اور اپنے آپ سے خود پوچھ سکتا ہے۔ اگر نہیں ہے تو بڑی بدبختی کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے، اور اگر ہے تو پھر اس کے آثار بھی نظر آنے چاہیے، زندگی پر اس کے اثرات پڑنے چاہیے، ہمارے ہر عمل سے، ہماری زندگی گزارنے کے طور و طریقے سے لگنا چاہیے کہ واقعی ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ ان المحب لمن یحب یطیع، اس لیے کہ یہ ضابطہ ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا تابع دار ہو جاتا ہے، اس کا فرما بردار ہو جاتا ہے۔ جس سے محبت ہو جاتی ہے تو آدمی اس کا گرویدہ، اس کا غلام ہو جاتا ہے، وہ جو کہتا ہے، جب چاہے کہتا ہے، جو کچھ بھی کہتا ہے آدمی اس کو کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، نہ اپنا دنیا کا نفع نقصان دیکھتا، نہ آخرت کا نفع نقصان دیکھتا، نہ اپنے ماں باپ کی رضا مرضی نامرضی دیکھتا، نہ یہ دیکھتا کہ معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، اس کو اس سے پرواہ نہیں ہے۔ اس کو تو یہ پرواہ ہے کہ اس کے محبوب نے اس سے کیا کہا ہے، اس کے محبوب کو کیا چاہیے، اس کے محبوب کی خوشی کس میں ہے، وہ تو اپنے محبوب کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو اگر ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی ایسی محبت ہوتی جیسی محبت ہونی چاہیے تو پھر ہماری زندگیوں پر اس کے اثرات نظر آتے ہیں، ایک ایک سنتوں پر ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے، لیکن کبھی زندگی میں کسی سنت سے کوئی سودا بازی ہم نہیں کرتے۔ چنانچہ ایسے کتنے واقعات ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں اتر گئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رچ بس گئی تو پھر لوگوں نے عجیب عجیب مثالیں قائم کی۔ ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ بزرگوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے لگا، ایسی مجلسوں میں آنے جانے لگا جہاں دین کی باتیں ہوتی تھی، آخرت کی باتیں ہوتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں ہوتی تھی، تو اس کے دل میں ایسی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہو گئی کہ وہ اب تک داڑھی نہیں رکھتا تھا، اور اس کا رشتہ ہو گیا تھا کسی جگہ، منگنی ہو گئی تھی، اور جہاں رشتہ ہوا تھا، جہاں منگنی ہوئی تھی، تو انہوں نے تو اس کو ایسے ہی دیکھا تھا بغیر داڑھی کے، پسند کر لیا۔ لیکن اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے، ایسی مجلسوں کی برکت سے اس کے دل میں یہ محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جذبہ پھوٹ اٹھا کہ مجھے داڑھی رکھنی چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے، تمام نبیوں کی سنت ہے
مجھے اگر حضور سے محبت ہے تو آپ کے چہرے سے بھی محبت ہونی چاہیے، آپ کے ہر عمل سے محبت ہونی چاہیے۔ اس نے داڑھی رکھ لی۔ چند مہینے کے بعد جب اس کے رشتہ دار جہاں منگنی ہوئی تھی لڑکی والے اس کو دوبارہ دیکھنے آئے کسی بہانے سے، آنا جانا لگی جاتا ہے پھر تو جب رشتہ ہو جاتا ہے، انہوں نے دیکھا کہ پہلے تو بالکل صفا چٹ اور اب ماشاءاللہ داڑھی نکل آئی۔ وہ کہنے لگے جی ہم رشتہ نہیں کرتے، ہم تو رشتہ توڑتے ہیں، ہم نے جب دیکھا تھا جب تو یہ کچھ اور تھا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں تو اب تو اس کے چہرے پر داڑھی آ گئی، اب ہم رشتہ نہیں رکھیں گے، ہمیں رشتہ منظور نہیں ہے، جیسے آج کل دنیا کا ماحول ہے۔ تو اس اللہ کے بندے نے کیا کہا کہ رشتہ رہے نہ رہے داڑھی ہمیشہ رہے گی، رشتہ کہیں ہو نہ ہو اب داڑھی نہیں کٹے گی، چاہے گردن کٹ جائے لیکن داڑھی نہیں کٹے گی، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سنت ہے اور اتنی بڑی سنت ہے، اب پتہ چل گیا ہے تو اب ایسا پتہ چلا ہے کہ گردن کٹ سکتی ہے لیکن داڑھی نہیں کٹ سکتی، تو یہ محبت ہے۔ ایسا جنون آدمی کے اوپر سوار ہو جانا چاہیے، اس کو کہتے ہیں حقیقی محبت رسول، حقیقی عشق نبوی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھ کر ایک عورت کی موت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور آ کر عرض کیا کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرا دو۔ پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ہے، حضرت عائشہ کا جو مکان تھا، حجرہ تھا، اسی میں اللہ کے نبی کی قبر بنی گئی تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی کا انتقال جہاں ہوتا ہے وہیں اس کی قبر بنتی ہے، تو آپ کا انتقال جس چارپائی پر ہوا تھا اسی چارپائی کے نیچے زمین کھود کر قبر کھود کر آپ کو وہیں دفنایا گیا تھا۔ تو بہرحال جب قبر بن گئی تو حضرت عائشہ وہیں رہتی تھی حجرے میں، تو ان کا کمرہ تھا، ان کا حجرہ تھا، وہ کہاں جاتی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس عورت نے آ کر کہا کہ آپ مجھے اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کرا دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حجرہ شریفہ کھولا، انہوں نے زیارت کی اور زیارت کر کے روتی رہی اور روتے روتے انتقال فرما گئی۔ اللہ اکبر! فائدہ کیا اس عشق کی نظیر بھی کہیں ملے گی کہ قبر کی زیارت کی تاب نہ لا سکی اور وہیں جان دے دی؟ یعنی اگر حضور کو دیکھ لیتی پھر تو کیا حال ہوتا، کیسی عشق و محبت اس عورت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھری ہوئی ہوگی کہ محض آپ کی قبر اطہر کی زیارت کر کے اپنی جان دے دی۔ تو یہ وہی چیزیں ہیں جو ایک حقیقی محبت کرنے والے کو محبت جس سے ہو جاتی ہے تو پھر اس کی ادائیں، اس کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کے جینے کا طریقہ بدل جاتا ہے، اس کے بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کی فکریں بدل جاتی ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے۔ تو دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں کہ کاش اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت نصیب فرما دے جس محبت کے صدقے میں آپ کی سنتوں پر چلنا، ان کو اپنانا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے۔ آمین اللہم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔